ضرورتوں کے تبادلے کے لیے ایک ذریعہ بنایا گیا تھا کرنسی کو، تو آپ کے پاس وہ شے موجود ہی نہیں ہے اور آپ اس کا دستاویز لکھ کر لوگوں کو دیتے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ زمین آپ کے پاس نہیں ہے، رجسٹری کیے جا رہے ہیں، کسی کو لال قلعہ رجسٹری کر دیا، کسی کو تاج محل رجسٹری کر دیا، ہے آپ کے پاس کچھ نہیں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ انسانیت کے ساتھ دھوکہ ہے یا نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے، اس وقت جو ہمارے ہاں کرنسی کا نظام ہے، ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے سنا ہوگا امریکہ میں ایک بڑا معاشی بحران پیدا ہوا، اور پھر صدر اوباما نے بڑی کوششیں کی، اور پھر جو امریکہ کا سینٹرل بینک ہے، جیسے ہمارے یہاں ریزرو بینک آف انڈیا ہے، اس نے کچھ شرطوں کے ساتھ، شرح سود کے اضافے کے ساتھ، اس نے حکومت کو تھوڑی سی سہولت دی، اور پھر اس کی وجہ سے ڈالر چھپنے شروع ہوا، کام شروع ہوا۔ ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ مثلا حکومت کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، لیکن ہماری حکومت خرچ کرنے میں بہت فراخ دل ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کے پاس مثال کے طور پر رقم 1 کروڑ ہے، لیکن بجٹ بناتی ہے 5 کروڑ کا، کہ 4 کروڑ کا خسارہ اور 1 کروڑ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ 4 کروڑ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ہماری گورنمنٹ ریزرو بینک آف انڈیا سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ہم کو مزید 4 کروڑ نوٹ چھاپ کر دیں، اور ریزرو بینک آف انڈیا گورنمنٹ سے اس پر انٹرسٹ لیتی ہے۔ تو اب یہ سمجھیے کہ گویا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو پیداوار ہے، آپ بجٹ کبھی دیکھ لیں، 27.5%، ہمارے ملک کی پوری آمدنی کا 27.5% حصہ بیرونی سود کو ادا کرنے میں جاتا ہے، اور اندرون جو سود ہے، جو وہ شہریوں سے وہ تمسکات جاری کرتی ہے اور اس کو سود دیتی ہے، بینکوں کو سود دیتی ہے، وہ اس کے علاوہ ہے، انشورنس کمپنیوں کو سود دیتی ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یعنی ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جہاں سے یہ کرنسی جاری ہوتی ہے، وہاں سے سود کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کرنسی اصل میں چیزوں کا معیار ہوتی ہے۔ یہ کرسی آپ نے لی 200 روپے میں، اور یہ صوفہ سیٹ آپ نے لیا مثلا 10,000 روپے میں، تو اگر کوئی آدمی آپ سے یہ پوچھے کہ یہ صوفہ سیٹ زیادہ قیمتی ہے یا وہ زیادہ قیمتی ہے، تو آپ کہیں گے صوفہ سیٹ زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ نے حاصل کیا ہے 10,000 روپے میں، وہ حاصل کیا ہے 200 روپے میں۔ تو کرنسی پیمانہ بنتی ہے کسی چیز کی قدر کو متعین کرنے کا، کسی چیز کے معیار کو، اس کی قیمت کو متعین کرنے کا۔ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ تطفیف کیل، کم ناپنے اور تولنے کو شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ کم ناپا جائے، کم تولا جائے، کم تول کر کوئی چیز دی جائے۔ تو جب آپ کا پیمانہ ہی صحیح نہیں ہوگا تو ظاہر ہے چیزیں کم تولی جائیں گی۔ آپ جو اس کا معیار متعین کریں گے وہ صحیح معیار اس کا نہیں ہوگا، اس کی صحیح قیمت نہیں ہوگی۔ تو کرنسی، حقیقی کرنسی کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جو چیزوں کی قدر متعین ہوتی ہے، جو اس کی قیمت متعین ہوتی ہے، وہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتی۔ چوتھی ایک بہت بڑی بات وہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، شریعت میں بہت سے معاملات وہ ہیں جو تبرع پر، احسان پر مبنی ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں، اس میں آدمی اگر کرنسی، موجودہ کرنسی کی وجہ سے اس میں بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک آپ کو قرض کی ضرورت ہے، 10 لاکھ روپے قرض کی ضرورت ہے، آپ کے دوست نے آپ کو 10 لاکھ روپے قرض دیا، آپ نے 2 سال کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج کل قرض کو بھی آمدنی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ 2 سال سے 10 سال ہو گئے۔ اب 10 سال کے بعد وہ 10 لاکھ روپے لا کر آپ کو دیتا ہے، تو 10 سال پہلے 10 لاکھ روپے میں ایک اچھا مکان بن سکتا تھا، لیکن اب جب 10 لاکھ روپے آپ کو مل رہا ہے تو قاعدے کا 2 کمرہ بھی نہیں بن سکے گا۔ 10 سال پہلے 10 لاکھ روپے سے کپڑے کی ایک اچھی دکان شروع کی جا سکتی تھی،
آج 10 لاکھ روپے سے اگر اچھی ڈیکوریٹ دکان آپ شروع کریں تو شاید چائے پان کی دکان زیادہ سے زیادہ آپ شروع کر سکتے ہوں گے. دیکھا آپ نے؟ تو جس آدمی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، قرض دے کر اس نے احسان کیا، اس کو یہ سزا مل رہی ہے کہ فائدہ ہونے کے بجائے اس کو نقصان ہو رہا ہے. اس نے دیا تھا آپ کو ایک اچھا خاصا مکان اور واپس مل رہا ہے اس کو ایک کمرہ. اس نے دیا تھا آپ کو 1 کلو سونا اور اب واپس مل رہا ہے اس کو 200 گرام سونا. تو آپ بتائیے کہ جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، اچھا سلوک کرنے والے ہیں، ان کو نقصان پہنچا اور نہیں پہنچا؟ شریعت میں تو حکم یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اور یہاں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو اس نے دیا ہم اس کا پاؤ، اس کا 20% اس کو واپس کر رہے ہیں. یہ اس کاغذی کرنسی کا نتیجہ ہے. 5ویں بات یہ ہے جو اسی سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ سود کو جو بہت بڑھاوا ملا ہے وہ اس کاغذی کرنسی کی وجہ سے. مثلا آپ کو 1 سال کے لیے 1 لاکھ روپے قرض کی ضرورت ہے. آپ کے دوست کے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہے، آپ نے اس سے مانگا. وہ یہ سوچ کر نہیں دیتا ہے کہ بھائی یہ 1 لاکھ روپے سال بھر کے بعد جب یہ واپس کرے گا تو اس کی تو کوئی قوت خرید ہی باقی نہیں رہے گی. آج ہم 1 لاکھ روپے میں مثلا مان کر چلیے کہ ہم 40 گرام سونا خرید کر سکتے ہیں، اور سونے کی قیمت جس طرح بڑھ رہی ہے 1 سال کے بعد جب یہ واپس کرے گا تو مشکل سے ہم 30 گرام سونا خرید کر سکیں گے. تو یہ تو ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا. تو ہم کیوں اس کو قرض دے کر اپنا نقصان کریں؟ ہم اس سے کوئی اثاثہ خرید لیں، کوئی سرمایہ حاصل کر لیں، یا ہم بینک میں رکھ کر اس پر انٹرسٹ لے لیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. یہ جو اندیشہ ہوتا ہے یہ لوگوں کو قرض حسنہ دینے میں رکاوٹ بننا ہے. اور شریعت کا ایک مزاج ہے، شریعت کا ایک نظام ہے. اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے انسان اس کو جتنا مشکل بنائے گا حرام اتنا آسان ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان فرمایا. نکاح کو جس معاشرے میں مشکل بنایا جائے گا وہاں برائیاں بڑھیں گی، بد اخلاقیاں بڑھیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرض کو حلال رکھا، اس کو آسان بنایا. فرمایا تمہاری دولت میں تمہاری ضرورت سے جو زیادہ حصہ ہے اس میں تمہارے بھائیوں کا حق ہے، تم کو قرض دینا چاہیے. فقہاء نے لکھا کہ قرض دینے کا ثواب صدقہ کرنے سے زیادہ ہے. بعض صحابہ، کل ہی میں نے وہاں ذکر کیا کہ بعض صحابہ اپنے سرمایہ کا ایک حصہ صرف قرض دینے کے لیے رکھتے تھے اس کے اجر و ثواب کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دیا بھی ہے اور قرض لیا بھی ہے. دیا تو ہے ہی آپ نے، لیکن قرض لیا آپ نے اس لیے ہے کہ امت کے سامنے اسوہ رہے. قرض دینے والا قرض لینے والے کو حقیر نہ سمجھے. لیکن یہ جو کاغذی کرنسی ہے جس کی وجہ سے پیسے کی قدر دن بدن کم ہوتی جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی قرض حسنہ دینے کو تیار نہیں ہوتا. اور جب قرض حسنہ نہیں دے گا تو ربا بڑھے گا، کیونکہ آدمی کی بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. تو اگر غیر سودی قرض اس کو نہیں ملا، سودی قرض وہ حاصل کرے گا. تو اس وقت جو دنیا میں سودی نظام کو، سودی لین دین کو، سودی قرض کو جو تقویت پہنچ رہی ہے اس کا بہت بنیادی سبب یہ ہے جو یعنی کاغذی کرنسی ہے جو اس وقت ہمارے یہاں چل رہی ہے. ہمارے بہت سے دوست احباب کہتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب اتنا قرض مانگ رہے ہیں، اس میں یہ دشواری ہے. تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا تھا کہ بھائی تم ایک کام کرو، یا بہتر صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک ساتھی آپ کا 1 لاکھ روپے مانگ رہا ہے، میں اپنا جو مشورہ دیتا تھا آپ اتنا سونا اس کو دے دیجئے جس سے 1 لاکھ روپے حاصل کی جا سکتے ہو. اور سونا ایسی چیز ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ بک سکتا ہے. اور جب وہ آپ کو ادا کرے تو وہ اتنا سونا آپ کو ادا کرے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اور یہ پورا عمل شریعت کے دائرے میں ہوگا. تو یہ میں نے بتایا جس کی کمیاں ہیں کہ اس وقت دنیا میں سود کے نظام کو جو تقویت پہنچ رہی ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی.
اس لیے میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے یہ تو ممکن نہیں ہے ہمارے آپ کے لیے کہ ہم اور آپ آج ہی سے سونے اور چاندی کا سکہ استعمال کرنا شروع کر دیں آپ سے تبادلے، ممکن اس وقت ممکن نہیں ہے، کیونکہ کرنسی کا معاملہ گورنمنٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، گورنمنٹ اس کو انجام دیتی ہے، اور یہ آج نہیں ہے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنسی کے نظام کو بیت المال کے تحت کیا، اور پھر بعد میں عبد الملک ابن مروان وغیرہ کے زمانے میں باضابطہ اسلامی مملکت میں کرنسی درہم اور دینار ڈھالنے کا کارخانہ قائم کیا گیا۔ تو گورنمنٹ کا کنٹرول اس پہ ضروری ہے، اگر ہر آدمی کو اختیار دے دیا جائے کہ آپ اپنے طور پر کرنسی بنائیں، نظام اتل پتھل ہو جائے گا۔ جو ہماری حکومتیں ہیں، یہ یہاں ہم اپنے حکومت سے کیا شکوہ کریں، جو مسلم ممالک ہیں وہاں کی حکومتیں بھی اتنی ہمت نہیں کر پا رہی ہیں، لیکن ہم کو کم سے کم دو باتیں کرنی چاہیے، اور شاید اس میں قانونی اعتبار سے بھی اگر ہم کرنسی کے نام سے کوئی چیز بنائیں تو میں سمجھتا ہوں شاید اس میں قانونی اعتبار سے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس سلسلے میں دو کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ ایک کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی کراہت کو محسوس کریں کہ یہ جو ہمارا کرنسی کا نظام ہے مروجہ، یہ شریعت کے مثالی نظام سے ہٹا ہوا ہے، اور اس سے سودی نظام کو تقویت پہنچ رہی ہے، اس کی بنیادیں سود میں گڑی ہوئی ہیں۔ ایک تو اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں میں ہم بجائے کاغذی کرنسی کے سونے اور چاندی کے ذریعے معاملات کو طے کر سکتے ہیں، اس میں ہم سونے اور چاندی کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اسلامک فقہ اکیڈمی کی تجویز ہے کہ عورتوں کے مہر اگر معجل ہو، ادھار ہو، بعد میں ادا کرنے کا ارادہ ہو، تو ان کو روپے کے بجائے مہر مقرر کیا جائے سونے اور چاندی میں۔ یہ اسی لیے ہے تاکہ عورتوں کے ساتھ انصاف نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ حیدرآباد میں مجھ سے قضا کا کام بھی متعلق ہے، ایک بڑے حضرت آئے، اچھی خاصی عمر، میں سمجھتا ہوں کہ 70 کے آس پاس ہوں گے، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیوں کی شادی باقی ہے، اور دادا اور نانا ہیں، لیکن ان کو اچانک خیال ہو گیا کہ مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے، اور پھر جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے عمر میں کوئی توازن نہیں، ان کی بیٹی سے بھی چھوٹی لڑکی تھی، تو ان کے بچوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ والد صاحب ایک عجیب بات یہ ہو گئی ہے کہ ہماری والدہ 45 سال جن کی ازدواجی زندگی ان کے ساتھ گزری، کہتے ہیں کہ تمہارا 500 روپیہ مہر تھا، 500 روپیہ لے جاؤ اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان کو بلایا دارالقضا میں اور ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں، تو کہنے لگا قاضی صاحب یہ سب بات چھوڑیے، 500 روپیہ مہر تھا، میں یہ رقم آپ کو پیش کر دیتا ہوں، بلا کر دے دیجیے، اس کو کہیے ہمارے گھر سے چلی جائے۔ اب سوچئے، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ جو 500 روپے ہیں، یہ روپیہ جو ہے یہ اصل میں وثیقہ ہے، یہ ایک دستاویز ہے۔ تو باتوں بات میں نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ اس زمانے میں سونا کیسے تھا، انہوں نے کہا 60 روپے تولہ سونا تھا۔ تو میں نے کہا کہ 500 روپے میں اس زمانے میں جتنا تولہ سونا ہو سکتا تھا آپ اتنے کا انتظام کر لیجئے، پھر میں آپ کی اہلیہ سے اس سلسلے میں کوئی بات کروں گا۔ بہت جذبے ہوئے، بہت غصہ ہوئے، یہاں تک کہ حیدرآباد سے اخبار نکلتا ہے رہنمائے دکن، اس میں میرے خلاف مراسلہ بھی شائع کیا، لیکن اتنا فائدہ ہوا کہ وہ اس ارادے سے باز آ گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ سوچئے کہ 45 سال سے ایک خاتون ایک شخص کے نکاح میں ہے، اس کے بچوں کی ماں ہے، اور دادی اور نانی بن چکی ہے، اور آج 500 روپے دیا اور گھر سے نکال دیا، کتنی بڑی زیادتی کی بات۔ اسی لیے فقہ اکیڈمی نے یہ لوگوں سے گزارش کی ہے کہ مہر اگر نقد ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں مقرر کریں، لیکن اگر ادھار ادا کر رہے ہیں تو آپ اس کو سونے کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں مقرر کیجئے تاکہ اس کی قدر باقی رہے۔
بہت سی جگہوں میں لوگوں کو یہ خیال ہے کہ حضرت فاطمہ کا مہر 500 روپیہ تھا، لوگ کہتے ہیں مہر فاطمی باندھ دو، حالانکہ مہر فاطمی اس وقت 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، جو اس کی قدر ہے اس وقت، چونکہ 1.5 کلو سے زیادہ چاندی ہوتی ہے مہر فاطمی، تو اتنا زیادہ اس کا یعنی اس کی قیمت ہے۔ تو سونے ہے، تو جیسے کہ مہر ہے، اس کو ہم سونے کے ذریعے یا چاندی کے ذریعے اس کے معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دین کا معاملہ جو میں نے ابھی بتایا، آج کل جیسا کہ میں نے بتایا لوگ قرض دینے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ پھر ہم کو جو پیسہ ملے گا، کچھ تو اس نے مہلت لی ہے اور کچھ اپنی طرف سے مہلت بڑھا دیتا ہے، تو اس کی کوئی قدر باقی نہیں رہے گی۔ اگر سونے اور چاندی کے ذریعے دین کا لین دین ہو تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ سونے کی قیمت میں استحکام ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، تیسرا استعمال یہ ہے کہ جو بچت ہے ہماری، جو ہم سیونگ کرتے ہیں اپنے پاس رقم کی اور بینکوں میں ہم اس کو رکھتے ہیں، اس کو ہم سونے کی شکل میں رکھ سکتے ہیں۔ میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ ایک دیمک انسان کو نظر آتی ہے اور ایک دیمک نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ جو کاغذ کے نوٹ ہیں، اگر آپ نے اس کا بنڈل بنا کر زمین میں دفن کر دیا حفاظت کے لیے، جیسے پہلے لوگ دفینے رکھا کرتے تھے، اور 1 مہینے کے بعد کھولا آپ نے تو سوائے دیمک کی کوئی چیز نہیں ملے گی، دیمک کھا گئی آپ کے پیسے کو، اس کو یہ انسان کو نظر آتا ہے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ ایک دوسری دیمک بھی ہے جو نظر نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے 5 لاکھ روپے بینک میں رکھے اور 5 سال 6 سال کے بعد آپ نے نکالے، گو ڈپازٹ آپ نے کیا، اس پر بینک انٹرسٹ بھی ادا کرے گا، لیکن آج کے 5 لاکھ روپے کے لحاظ سے اگر 5 سال کے بعد والے 5 لاکھ روپے کی قدر آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے آدھے سے زیادہ روپیہ دیمک کھا چکا ہے۔ یہ ایک ایسی دیمک ہے جو آدمی کو نظر نہیں آتی۔ اگر ہم اپنی اس بچت کو سونے کی شکل میں مثلاً محفوظ کریں تو اگر فائدہ آپ کو نہ ہو تو کم سے کم نقصان نہیں ہوگا، قیمت میں استحکام ہوگا۔ جو قیمت سونے اور چاندی کی آج ہے، قیمت سے مراد ہماری کرنسی نہیں ہے، روپے نہیں ہے، قیمت سے مراد ہماری اس کی قوت خرید ہے۔ آج سے 200 سال پہلے مثلاً سونے کا نصاب ہے 87.5 گرام، اتنے سونے میں جتنا سامان خرید کیا جا سکتا تھا آج بھی قریب قریب اتنا ہی سامان خرید کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کا حساب کریں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ 1 دینار میں 2 بکریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کی، تو آج بھی اگر آپ دینار کا حساب کریں گے تو اس میں 2 بکریاں خریدی جا سکتی، اتنا سونے کی قیمت میں استحکام ہے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے اپنی سیونگ، اپنی بچت روپے کی شکل میں رکھی، چند سالوں میں اس کی قدر کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ چوتھے، ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے لیے بھی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ مجھے تو معلوم نہیں، لیکن بعض دوستوں نے بتایا کہ یہودی جو پوری دنیا کو اس کرنسی میں پھانسے ہوئے ہیں، وہ خود اپنی عبادتوں میں سونے اور چاندی کی چیز کا استعمال کرتے ہیں، سونا اور چاندی کی نظر کرتے ہیں اس میں، واللہ عالم۔ تو اگر آپ زکوٰۃ چاہیں تو سونے اور چاندی میں ادا کر سکتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ غریبوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور 5ویں چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ وہی قرض سے متعلق طویل المدت بے، طویل المدت خرید و فروخت۔ آج آپ نے کوئی چیز بیچی اور قیمت مثلاً آپ کو 5 سال کے بعد لینی ہے، یا 1 سال کی انسٹالمنٹ لینی ہے، 5 سال میں آپ کو پوری کرنی ہے، تو ایسی چیزوں کی قیمت اگر آپ سونے کے ذریعے متعین کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں خریدار کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور بیچنے والے کا بھی نقصان نہیں ہوگا، ورنہ بیچنے والے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں حکومت ہم کو اس بات کا پابند نہیں کرتی ہے کہ آپ روپے ہی میں مہر متعین کریں، روپے ہی میں زکوٰۃ دیں، روپے ہی میں قرض دیں۔ شرعاً بھی ہمارے لیے گنجائش ہے، قانون میں بھی اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو کاغذی نوٹ کے بجائے ہم سونے چاندی کی شکل میں اس معاملے کو کریں۔
یہ شریعت کے مزاج کے مطابق یہ بات ہوگی، اور یہ بات انشاءاللہ اس سے سود، معاشرے سے سودی نظام کم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ وہ ختم ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں بڑی سختی کی۔ وفد بنی نجران حضور کے پاس آیا، اور ایک ہفتہ بلکہ اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مباحثہ ہوتا رہا۔ حضور کی بات انہوں نے قبول نہیں کی۔ تب آپ نے مباہلے کی دعوت دی کہ تم بھی آؤ، ہم بھی اپنے بال بچوں کو بلاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں جو حق پر ہو اللہ اس کو بچائے، اور جو باطل پر ہو اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ بنی نجران کو آپ کا حق پر ہونا اچھی طرح معلوم تھا، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہمیں اپنے علاقے میں رہنے دیا جائے اور ہم ٹیکس ادا کریں گے، جزیہ ادا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اجازت نامہ لکھا کہ وہ اپنی جگہ پر رہ سکتے ہیں، ان کو اپنا مذہب پر چلنے کی اجازت ہوگی، عبادت کی اجازت ہوگی، صلیب رکھنے کی اجازت ہوگی، یعنی گویا دنیا کے اعتبار سے کفر کی بات کو بھی آپ نے نظر انداز فرما دیا۔ لیکن ایک شرط حضور نے رکھی۔ کیا شرط رکھی؟ الا من اربا، سوائے اس کے کہ جو سودی کاروبار کی اس میں اجازت نہیں ہوگی، جو سودی کاروبار کرنے والا ہوگا وہ ہمارے اس معاہدے میں شامل نہیں ہوگا۔